السلام علیکم ناظرین، انفو ود عرفان میں خوش آمدید۔ ناظرین، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک بیان سامنے آیا ہے جو اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے ہے کہ توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی دفعات نکالنے کا حکم۔ آئین کے تحت ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ آئین میں ہر مذہب کو مذہبی ادارے کھولنے کی اجازت ہے۔ ناظرین، قاضی صاحب کے اس بیان کا جواب قرآن و حدیث اور قانون تینوں کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ آیا کہ کیا کوئی شخص خود کو نبی کہہ سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد باقی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ناظرین، بطور مسلمان ہم سب کا کامل یقین اور ایمان ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس بات میں اگر ذرا برابر بھی شک کیا جائے تو ہمارا ایمان بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام قرآن حکیم کے اس فرمان میں صاف صاف حکم فرما دیا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ تو پھر قاضی صاحب، ہمارا آپ سے سوال ہے، اب آپ کسی نئے مذہب کے پرچار کی اجازت کس طرح دے سکتے ہیں؟ آئیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بھی ملاحظہ کیجیے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2219 ہے، جو تقریباً ہر مسلمان بچے کو بھی یاد ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انبیاء میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3535 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور اس میں ہر طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں اطراف سے گھوم کر دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہ رکھی گئی؟ تو میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کی وہ ہستی جن کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اگر رب کریم نے اپنے محبوب کو نامبعوث فرمانا ہوتا تو مالک کبھی اپنی ربوبیت ظاہر نہ فرماتا۔ تو قاضی صاحب، جب انہوں نے فرما دیا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں تو اب کون سی حجت باقی رہ جاتی ہے؟ اور قاضی صاحب نے آئین اور قانون کی بات کی ہے، تو قاضی صاحب کو یاد کروا دیتے ہیں کہ 7 ستمبر 1974 میں آئین پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، اور اس قانون سازی کی بنیاد بھی قرآن کریم کا حکم اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 بی اور سی کے تحت قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، قادیانی اذان نہیں دے سکتے، قادیانی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے، قادیانی کسی کو اپنے مذہب کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں تو ان کے لیے باقاعدہ ایک سزا تجویز کی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ قاضی صاحب، ان تمام دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے تمام ریمارکس بالکل بے بنیاد ہیں۔ اگر آپ کو ان بنیادی قوانین کا بھی علم نہیں ہے تو آپ کو پاکستان کا چیف جسٹس ہونے کا حق قطعاً حاصل نہیں ہے۔ آپ کو اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہیے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔